عورت انسانی معاشرے کا ایک لازمی اور بنیادی جز ہے۔ کائنات کے حسن، انسانیت کے تسلسل اور تمدن کی ترقی میں عورت کا کردار ناقابل انکار ہے، مگر افسوس کہ تاریخ انسانی میں عورت کی حیثیت ہمیشہ ایک پیچیدہ اور متنازع موضوع رہی ہے۔ کہیں وہ مظلوم بنائی گئی، کہیں اسے صرف زینت خانہ سمجھا گیا اور کہیں اسے دیوی کے طور پر پوجا گیا، مگر حقیقت میں اس کے ساتھ انصاف کسی نے نہیں کیا۔ اسلام سے قبل کے معاشروں میں عورت کو کمزور، بے بس اور محض خواہشات کی تسکین کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اسلام کا نور دنیا میں پیلا تو عورت کو وہ مقام و عزت عطا کی گئی جو نہ کسی مذہب نے دی نہ کسی تہذیب نے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں عورت کی حالت نہایت ناگفتبہ تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا ایک عام رواج تھا۔ قرآن مجید اس ظلم کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں قتل کی گئی تھی۔ عرب عورت وراثت سے محروم، طلاق کے حق سے محروم اور معاشرتی سطح پر بے وقت تھی۔ وہ صرف مرد کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ رومی تہذیب میں عورت کو کم عقل اور مرد کے تابع سمجھا جاتا تھا۔ اسے کوئی قانونی حق حاصل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ خود اپنی مرضی سے شادی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یونان میں عورت کو شر کا سرچشمہ قرار دیا جاتا تھا۔ فلاسفہ جیسے ارسطو اور افلاطون عورت کو جسمانی طور پر ناقص اور ذہنی طور پر کمزور قرار دیتے تھے۔ قدیم ہندو معاشرے میں عورت کو شوہر کی موت کے بعد اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، جسے ستی کہا جاتا ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی غلامی میں زندگی بسر کرنی ہوتی تھی۔ بیوہ عورت کو معاشرے میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور دوبارہ شادی کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ یہودیت میں عورت کو گناہ کی اصل قرار دیا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا سبب کہا گیا۔ عیسائیت میں بھی عورت کو گناہ کی جڑ تصور کیا گیا۔ بائبل کے کئی مقامات پر عورت کی حیثیت مرد سے کمتر ظاہر کی گئی ہے۔ جب دنیا کے تمام معاشرے عورت کو ذلت و رسوائی کی علامت بنا چکے تھے، اسلام نے آ کر عورت کے حق میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ قرآن مجید نے عورت کو مرد کے برابر انسانی مقام عطا کیا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ اعلان انسانی مساوات کا پہلا اور ابدی منشور تھا۔ اسلام نے عورت کو زندگی کے ہر پہلو میں عزت و احترام دیا۔ بطور ماں، جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، یعنی ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ بلند رکھا گیا۔ بطور بیٹی، جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بطور بہن، اسلام نے بہن کے حقوق کو بھی واضح کیا۔ وراثت میں حصہ، عزت و احترام اور مالی حقوق کو یقینی بنایا گیا۔ اسلام نے سب سے پہلے عورت کو وراثت کا حق دیا، جس سے دنیا کے کسی مذہب نے پہلے واقفیت نہ کی تھی۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور اقربا چھوڑ جائے۔ اسلام نے علم حاصل کرنے کو مرد اور عورت دونوں پر فرض قرار دیا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور دیگر خواتین نے علم، فقہ اور حدیث کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دیے۔ اسلام نے عورت کو مکمل مالی آزادی دی۔ وہ اپنی کمائی، جائیداد اور کاروبار کی مالک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود ایک کامیاب تاجرہ تھی، جن کے ساتھ جناب نبی کریم علیہ السلام نے شراکت تجارت کی۔ عورت کو اپنی مرضی سے نکاح کرنے کا حق دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بے نکاح عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ اسلامی معاشروں میں عورت نے تعلیم، سماج اور دین کے میدان میں عظیم کردار ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2210 احادیث روایت کی۔ حضرت ام سلمہ،
حضرت شفا بنت عبداللہ اور حضرت رفیدہ بنت سعد جیسے نام خواتین کے علمی و سماجی کردار کی روشن مثالیں ہیں۔ یورپ میں عورت کے حقوق کی بات اسلام کے 13 صدی بعد شروع ہوئی۔ 19ویں صدی میں عورتوں کو ووٹ کا حق ملا، 20ویں صدی میں ملازمت اور تعلیم کا، مگر آج بھی مغرب میں عورت کو استعمال کی شے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اشتہارات، فیشن اور میڈیا میں عورت کا استحصال ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے باوجود بعض معاشروں میں عورت آج بھی دباؤ میں ہے۔ جہیز، غیرت کے نام پر قتل اور وراثت سے محرومی جیسے ظلم اس کی حیثیت کو داغدار کرتے ہیں۔ اسلام نہ مغرب کی طرح عورت کو مرد کے مقابل کھڑا کرتا ہے، نہ قدیم تہذیبوں کی طرح اسے غلام بناتا ہے۔ اسلام کا پیغام توازن ہے۔ مرد عورت کا محافظ ہے اور عورت مرد کی راحت و سکون کا ذریعہ۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، جیسا قرآن میں فرمایا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اسلام نے عورت کو گھر اور معاشرے دونوں میں کردار ادا کرنے کی اجازت دی، مگر عزت و عصمت کے دائرے میں۔ حضرت خدیجہ تجارت کرتی تھیں، حضرت عائشہ تدریس، مشاورت اور فتوے دیتی تھی، اور حضرت نصیبہ بنت کعب نے میدان جہاد میں بھی حصہ لیا۔ اسلامی معاشرہ عورت کے کردار کو محدود نہیں کرتا، بلکہ منظم اور محترم بناتا ہے۔ مغربی تہذیب نے آزادی کے نام پر عورت کو بے لباس کر دیا۔ اسلام عورت کو پردہ کے ذریعے عزت بخشتا ہے۔ آج مغرب میں خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے۔ اسلام نے نکاح اور خاندان کو معاشرت کی بنیاد قرار دیا۔ عورت سے کام لے کر کم اجرت دینا یا صرف ظاہری حسن کی بنیاد پر نوکری دینا یہ ظلم ہے۔ اسلام عورت کے لیے انصاف اور تحفظ کا ضامن ہے۔ آج بھی کئی مسلمان معاشروں میں عورت کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے۔ یہ صریح اسلامی خلاف ورزی ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو انسانی وقار، قانونی حیثیت، معاشی آزادی، تعلیمی حق اور روحانی بلندی عطا کی۔ جہاں دنیا کے دیگر معاشرے عورت کو یا تو غلام بناتے ہیں یا مصنوعی آزادی دیتے ہیں، وہاں اسلام نے اسے عزت، تحفظ اور توازن دیا۔ اسلام کہتا ہے، عورت نہ مرد سے کم ہے نہ زیادہ، وہ اس کی ہمسفر ہے، شریک زندگی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک محترم انسان ہے۔